کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں بھی ٹھیک ہوں. یہاں پر باہر بیٹھی ہوئی ہوں. لاہور میں تھوڑے تھوڑے بادل آئے ہوئے ہیں اور سورج تھوڑا سا چھپ چھپ کے نکل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ چلیں ہم بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں. پیچھے میرے بڑے خوبصورت نئے نئے گلاب کھلے ہیں، دیکھیے موسم جو ایسا ہے. تو آج بات ہم کرتے ہیں غیبت پر، جاسوسی پر اور بدگمانی پر. تینوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ تینوں ہم کرتے ہیں. اور لیں جی، جہاز بھی آ گیا. کسی کو لے کے آ رہا ہے نا. خوبصورت جہاز ہے اور پتہ نہیں کون سی کمپنی کا ہے یہ نہیں پتہ. البتہ پاکستانی کمپنی کا نہیں ہے. ویسے پاکستانی کمپنی کے اب لوگ جاتے نہیں ہیں زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھی جانا بھی پڑتا ہے. لیکن اچھی ہے ہماری تو پی آئی اے، مجھے تو پسند ہے. بہرحال ہم لوگ گئے تھے عمرہ کرنے تو پی آئی اے پہ ہی گئے تھے. جی تو ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ غیبت پہ بات کرنی ہے. غیبت پہ کیا بات کرنی ہے؟ ہم لوگ تو بات ہی غیبت کی کرتے ہیں، ہر وقت غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ہے نا. بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. کیا کہا گیا ہے کہ ایسا ہے جیسے آپ کسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں. اتنا گناہ ہے، اتنی بری بات ہے، لیکن ہم کرتے ہیں. 3 بندے بیٹھے ہو نا تو ایک بندہ اٹھ کے جائے گا نا تو وہ جو 2 بیٹھے ہوں گے وہ اس کی بات شروع کر دیں گے. ہماری سوسائٹی میں غیبت بہت زیادہ ہے اور آج کل تو عجیب و عجیب چیزیں آ گئی ہیں. غیبت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ریکارڈنگز کرنا، میڈیا پہ چلا دینا، دوسروں کو بدنام کرنا، دوسروں کی بےزتی کرنا، یہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے نا. جاسوسی کرنا، کیمرے لگا دیے گئے ہیں. اب یہ نیا ایک ٹرینڈ آ گیا کہ گھروں میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو اپنے فون ہوتے ہیں یہ بھی ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا طریقے آ گئے ہیں جاسوسی کرنے کے، نئے نئے طریقے آ گئے ہیں. وہ کیا 007 جیمز بانڈ وہ کیا ہوتا ہوگا، وہ تو پرانا ہو گیا. اب تو نئے نئے طریقے آ گئے، اتنے چھوٹے چھوٹے کیمرے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. جاسوسی کروا لیں، کسی کی کہیں بھی تصویر کھینچ لیں، ویڈیوز بنا لیں اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں اور پھر اس کو بدنام کریں اور پھر اس کو بلیک میل کریں. کتنا برا کام ہو رہا ہے. بہت ہی برے حالات چل رہے ہیں. تو بچیوں سے میری گزارش ہے اور ان کے ماں باپ سے بھی کہ نظر رکھیں اپنی بچیوں پہ. اور بچیوں، میں نے بہت زیادہ آج کل دیکھا ہے اور سنا ہے اور ویڈیوز بھی بن رہی ہیں کہ بچیاں جو ہے نا بلیک میلنگ کا بہت شدید شکار ہو رہی ہیں. کوئی آپ کا سوائے آپ کے میاں کے اپنا نہیں ہے. آپ نے کسی کو کوئی ویڈیو نہیں بھیجنی، کوئی تصویر نہیں بھیجنی، کسی کے ساتھ ملنا نہیں ہے، فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ماں باپ کی اجازت سے، ماں باپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہی ہیں. اگر کہیں کوئی رشتہ طے ہونا ہے تو اس کے لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ مل لو یا بات کر لو، ماں باپ کے سربراہی میں ساتھ وہ ہیں تو ٹھیک ہے. کوئی اپنا نہیں ہے، سارے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. جی ہاں، اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے بے یار و مددگار. کتنا برا ہو رہا ہے. پر بلیک میلنگ میں پھر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. جب آپ کسی کو اپنی کوئی تصویر دیتی ہیں نا اور خراب تصویر دیتی ہیں یا کوئی ویڈیو شیئر کرتی ہیں تو وہ اور شیئر ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ سے پیسے بھی مانگتا ہے اور آگے بڑھ کے اور کام کرواتا ہے، جس سے آپ کی عزت تباہی کی طرف بہت زیادہ چلی جاتی ہے. بہت ہی برا حال ہوتا ہے اور پھر وہ واپسی پہ نہیں آتا کچھ بھی. ان لوگوں نے شادیاں نہیں کرنی ہوتی. بچیوں، یہ بات یاد رکھنا، یہ صرف آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی بے عزتی کرتے ہیں. اور ہم جیسی بچیاں یہ جیسے جو ہو رہا ہے، کچھ ایسی بچیاں ہیں جو کہتی ہوں کہ ہاں ہماری طرح اور بھی بچیاں ہیں. پھر آپ ایک دوسرے کو جانتی بھی ہیں نا کس کس کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر آپ اپنی سہیلیوں کو بھی ساتھ لگا لیتی ہیں، وہ بھی آپ کے دام میں آ جاتی ہیں اور اس طرح ایک چین بنتی چلی جا رہی ہے. بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور یہ کرائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو خیال کریں، اپنا خیال کریں، دوسروں کی ٹو نہ لگائیں، دوسروں کی جاسوسی نہ کریں اور اپنی عزت کو اپنے پاس رکھیں، اپنی عزت کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دنیا بہت خراب ہے، آپ لوگوں کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. جو بچیاں ہوتی ہیں نا کئی دفعہ کہتی ہیں ہمیں بڑا پتہ ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا. دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر دوسرے آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسی بچی نہ بنیں. ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے پوچھ کے جہاں بھی جانا ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے ٹائم پہ گھر آ جانا ہے، مغرب کے بعد گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے. نہ بچوں نے نہ بچیوں نے. میں نے خود اپنے بچوں پہ بڑی سختی کی ہوئی ہے.
میں انہیں کہتی تھی کہ مغرب پہ گھر آ جاؤ. باہر کھیل رہے ہوتے تھے، حالانکہ ہمارا بڑا پروٹیکٹڈ ایریا ہوتا تھا ایئر فورس کا. میں کہتی تھی جہاں اذان سنو سامنے پارک میں کھیل رہے ہیں فوراً گھر کی طرف چل پڑو، گھر آ جاؤ. یہ جو رات کی سیاہی ہے نا، اس میں بڑے کام خراب ہوتے ہیں. تو کوشش کریں دن دن میں کام کریں، جلدی سوئیں جلدی اٹھیں. آج کل تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، الٹا پلٹا ہو گیا ہوا ہے سارا کچھ. دیر سے سوتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد فون پکڑ لیتے ہیں اور فون میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. کسی کی غیبت کرنا، کسی کی جاسوسی کرنا ہے نا، اور بدگمانی. پھر ہم بدگمانیاں بڑی پال لیتے ہیں دوسروں سے. بات کو ٹوسٹ کر کے کوئی پیش کر دیتا ہے اور ہم جو ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں. تو جہاں بھی کہیں آپ کو مشکل پڑے اور کسی سے بدگمانی کا ذرا سے بھی خدشہ ہونا، تو بہتر ہے جا کے اس سے خود ڈائریکٹ بات کر لیں. خود بات کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بدگمانی پالیں. اور پھر یہ بدگمانیاں سارا سال تک چلتی چلی جاتی ہیں. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا جب تک آپ فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات نہ کریں اس سے. تو یہ ہے آج کی بات. تو ان گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں سلامت رکھا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہماری زبان سلامت ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور ہم اس کو ہضم کر لیتے ہیں. یا اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے. تو شکر ادا کرتے رہیں. اور جب شکر ادا کریں گے نا دل سے، تو آپ لوگ یہ تینوں کام نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. آپ کا دھیان ہی اللہ کی طرف ہوگا. قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. قرآن کو سمجھ کے جب پڑھیں گے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ دنیا میں کرنا کیا ہے اور دنیا میں ہم نے کیسے گزارا کرنا ہے. تو بچ کے گزارا کرنا ہے، تقویٰ سے، ہر برائی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی نا میری بات؟ اس تھوڑے کو ہی بہت جانیے، اس پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کا محافظ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل عطا کرے کہ ہم اپنے بچیوں کو سمجھا سکیں. بچوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے، بچیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، اور آج کل کی عمر میں چھوٹے بچوں کو بھی. کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس شر سے. پڑھ کے پھونکیں، آیت الکرسی پڑھیں، کل پڑھیں، بچوں پہ پھونکیں، بچوں کو سکھائیں. چھوٹی چھوٹی قرآنی دعائیں، آیات خاص طور پہ رمضان میں سکھائیں اور خود بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.